اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت غوث پاک سرکار عبد القادر جیلانی پیران پیر دستگیر رحمت اللہ تعالی علیہ کی حیران کن کرامات آپ کے سامنے پیش کریں گے، جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوں گی۔ طالب غوث الاعظم والے شالا کدی نہ ہون ماندے ہو، جس دے اندر عشق دی رتی سدا رین کرلاندے ہو، جینو شوق ملندہ ہووے لے خوشیاں نت آندے ہو، دوئی جہاں نصیب تہاندے جڑے ذاتی اسم کماندے ہو۔ ناظرین کرام، ایک مرتبہ سنان نامی عیسائی پادری حضور سیدنا غوث اعظم سرکار عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی محفل میں حاضر ہو کر سلام عرض کرنے لگا اور حاضرین میں کھڑے ہو کر بیان دیا کہ میں یمن کا رہنے والا ہوں، میں نے ارادہ کیا کہ میں اسلام قبول کروں۔ اس دوران میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میں اس دور کی سب سے بہترین شخصیت کے دست مبارک پر کلمہ پڑھوں گا۔ اسی سوچ کے دوران مجھے نیند آ گئی۔ خواب میں مجھے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ تم بغداد شریف چلے جاؤ اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے دست حق پرست پر اسلام قبول کرو، کیونکہ اس وقت وہ روئے زمین پر تمام لوگوں میں افضل و اعلیٰ ہیں۔ حضرت شیخ کے معنی سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ حضور سیدنا غوث اعظم حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں 13 لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے حاضر ہوئے۔ ان لوگوں نے بیان کیا کہ ہم عرب کے عیسائی ہیں اور ہم نے کلمہ پڑھنے کا ارادہ کیا، اور ابھی یہ سوچ ہی رہے تھے کہ کسی مرد کامل کے دست حق پرست پر کلمہ پڑھیں، ہمیں حاطف غیب سے آواز سنائی دی کہ بغداد شریف جا کر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی پیران پیر دستگیر رحمت اللہ تعالی علیہ کے دست مبارک پر کلمہ پڑھو۔ بالکل اسی طرح روایات میں آتا ہے کہ ایک دن حضور سیدنا غوث اعظم حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی پیران پیر دستگیر رحمت اللہ تعالی علیہ کا گزر ایک محلہ سے ہوا۔ اس محلہ میں ایک عیسائی اور مسلمان کے درمیان اس بات پر جھگڑا ہو رہا تھا۔ عیسائی کہتا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہیں، جبکہ مسلمان کہتا تھا کہ نہیں، حضور نبی کریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے افضل ہیں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب یہ بات سنی تو اس عیسائی سے فرمایا کہ تمہارے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے افضل ہونے کی کیا دلیل ہے؟ اس عیسائی نے کہا کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، اندھوں کو بینا کر دیتے تھے اور کوڑیوں کو تندرست کر دیتے تھے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ میں نبی نہیں ہوں، میں صحابہ کرام میں سے بھی نہیں ہوں، بلکہ اپنے نبی اور رسول حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ادنا سا غلام ہوں۔ اگر میں مردے کو زندہ کر دوں، کیا تم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر ایمان لے آؤ گے؟ عیسائی نے کہا آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی یہ بات مجھے منظور ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ ابھی کے ابھی ہو۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے دریافت کیا کہ کیا یہاں کوئی پرانی قبر موجود ہے جو بہت پرانی ہو، جس کے بارے میں تم اور تمہارے آباء و اجداد بھی نہ جانتے ہوں کہ وہ کس کی تھی؟ اس شخص نے کہا جی ہاں، وہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو ایک بہت پرانی قبر کے پاس لے گیا، یہ پہاڑوں کے درمیان بنی ہوئی تھی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس عیسائی سے پوچھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب مردوں کو زندہ کرتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ اس عیسائی نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے تھے کہ کم بِإِذْنِ اللہ، کہ اٹھو اللہ کے نام سے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ صاحب قبر دنیا میں گویا تھا، اور اگر تو چاہے تو یہ اپنی قبر سے یوں ہی گاتا ہوا اپنے ساز و سامان کے ساتھ اٹھے۔ عیسائی نے کہا کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا کیوں نہیں ہو سکتا، یہ حضور کا ایک غلام کہہ رہا ہے۔ عیسائی نے کہا ٹھیک ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے قبر کی جانب متوجہ ہو کر فرمایا کم بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے نام سے اٹھو۔ اسی وقت قبر شک ہو گئی اور اس میں سے مردہ اپنے مزامیر کے ساتھ گاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا
اور فوراً آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں گر گیا۔ عیسائی نے جب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی یہ کرامت دیکھی تو اسی وقت آپ رحمت اللہ تعالی کے دست حق پرست پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ آپ نے اسی مردے کو پھر کہا کہ جاؤ اور جا کر سو جاؤ۔ وہ مردہ واپس اپنی قبر میں چلا گیا اور قبر بند ہو گئی۔ ناظرین اکرام، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ ناظرین اکرام، یہاں میں آپ کے توسط سے ایک اعلان کرنا چاہتا ہوں۔ بہت سارے میرے دوستوں نے مجھ سے یہ گزارش کی ہے، میں جو ہر ماہ چاند کی 11ویں کو حضور سیدنا غوث اعظم سرکار کی 11ویں شریف کا ختم دلاتا ہوں، اس میں وہ حصہ ڈالیں۔ ان کی اس درخواست پر عمل کرتے ہوئے اب میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اب جب بھی حضور غوث پاک کی 11ویں شریف کا ختم دلایا جائے گا تو اس میں دوستوں کو حصہ لینے کو کہا جائے گا۔ اگر آپ بھی لنگر غوثیہ میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں تو اپنی استطاعت کے مطابق اس نمبر پر جائز کیش کرا سکتے ہیں۔ ہم آپ کے نام سے حصہ بھی اور دعا بھی کروا دیں گے اور پھر اس کی ویڈیو بنا کر آپ کو اپلوڈ کر دیں گے۔ نمبر ہے 0315 42 84 397۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گردنواں کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔